اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین یا رب العالمین. اچھا جی میری پیاری بہنوں، ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے کانوں سے اپنے برکت والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام گزار دیے اور ہم اس کو سن رہے ہیں اور اصل میں اپنے کانوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینے کے لیے ہم کو کہا ہے، ہم وہ کام اگر لیتے ہیں تو وہ اس نعمت کا شکر ہے. تو اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں اور باقی دنیا کی باتیں بھی سنتے ہیں، یعنی جو بھی ہمارے کام کی دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے سن رہے ہیں ان کانوں سے، تو الحمدللہ ہم ان کانوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. ٹھیک، چلیں آج ہم آیا نمبر 269 پڑھیں گے اور وہ پچھلی آیات سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا، پیچھے ہم نے ساری صدقہ کی آیات پڑھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے اور تم سے فحش کام کراتا ہے، تمہارے پیسے ہولڈ کروا دے گا، روک لو کسی کا کو نہ پیسے دو، اور جب روک لیں گے تو پھر ایسے آئیڈیاز دے گا کہ کس جگہ پر غلط کاموں میں لگاؤ. یعنی پھر کوئی اچھے مشورے نہیں دے گا. جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ ایسی جگہوں پہ لگانے لگ جاتا ہے جو اپروپریٹ نہیں ہوتی، جو صحیح نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مغفرت کا وعدہ ہے. تم ایک آدھی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کے طور پہ قبول کرے گا اور اس میں بڑھاوا کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسے پالتے پوستے ہیں، ایسے اس کی پرورش کرتے ہیں ہمارے صدقے کی، جیسے ہم ایک بچڑے کی پرورش کرتے ہیں. وہ کتنا کارآمد ہو جاتا ہے، بڑی ہو کے گائے بن جائے تو فائدے کی چیز ہو جاتی ہے، بیچیں تو زیادہ پیسہ ملے اور یا پھر دودھ دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی مغفرت کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی وسعت موجود ہے. اس کو کویشچن کرنے والا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنا ثواب اس کو کیوں دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی اس ایٹریبیوٹ کی وجہ سے، اس صفت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، وسعت والے ہیں، ہر چیز میں وسعت ہے ان کی. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ آگے کیا بات آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی، وہ دیتا ہے، یعنی کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. الحکمت، حکمت کو، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، وہ، اور، من، جو کوئی، یؤتا، دیا گیا، الحکمت، حکمت کو، فقط، تو تحقیق، یعنی پکی بات ہے، کنفرمڈ بات ہے. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو حق ہو چکی ہے. اوتیا، وہ دیا گیا، خیرن، بھلائی، کثیرن، بہت ساری، و، اور، ما، نہیں، یذکروا، نصیحت پکڑتا، الا، مگر، کون پکڑ سکتا ہے نصیحت؟ صرف اولو، والے. اولو کا مطلب ہوتا ہے والے. اب اس کی ڈفرینٹ شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی، ابھی میں ورڈ انالیسز میں بتاتی ہوں. اولو، والے، الالباب، عقل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں. یؤتی، اوتیا، یؤتا، 3 ورڈز آئے ہیں ڈفرینٹ شیپس میں، لیکن ان کا روٹ لیٹر حمزہ تا یا ہے. ٹھیک ہے، عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا اور آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا. ٹھیک ہے، آتا یؤتی، دیا جانا. تو یہ جو پہلے آپ نے پڑھا نا، یؤتی، دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا،
روٹ لیٹر کیا ہوا؟ حمزہ تا یا. جیسے جیسے کسی لفظ میں الفاظ زیادہ ہوتے جاتے ہیں ایسے ایسے اس کا میننگ بدلتا جاتا ہے اور اس کا میننگ زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ میننگ آ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، یؤتی دیتا ہے وہ، الحکمت، حکمت کیا چیز ہے اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا کاف میم اس کا روٹ لیٹر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا. یہ اوریجنل میننگ ہے اس کا، صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، صحیح وقت پر صحیح بات کہنا. ٹھیک ہے نا. من یشا، یشا کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ شین یا حمزہ. ٹھیک ہے. یشا کا مطلب جیسا وہ چاہے، جیسے آپ نہیں کہتے ماشاء اللہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا نا. کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا اس کا میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آج ماشاء اللہ کا مطلب ہی پتہ چل گیا. ومن، اور جو کوئی، یؤتا وہی حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہے اس کا، دیا گیا الحکمت حکمت کو، اور حکمت کا روٹ لیٹر ہا کیف میم. ٹھیک ہے. اور قد جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ترجمے میں تحقیق لکھا ہوتا ہے. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے حق ہوئی چیز جس کو کنفرمڈ کر دیا گیا ہو. انشاءاللہ باذن اللہ اب جب تحقیق لکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تحقیق کا مطلب کیا ہے. وہ بات جو حق ہو چکی ہو، جس کا کنفرم ہو چکی ہو، جس کا سچا ہونا ثابت ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. اوتیا روٹ لیٹر پھر حمزہ تا یا، وہ دیا گیا. خیرن، خیر جو ہے اس کا روٹ لیٹر ہے خا یا را، اور خیر کہتے ہیں بھلائی کو. ٹھیک ہے نا. اچھا، خیر کے اور بھی عربی میں میننگ ہے. کہیں پر یہ پیسے کے لیے خیر استعمال ہوگا، کہیں بھلائی کے لیے استعمال ہوگا. آپ کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ کس میننگ میں استعمال ہوا. یہاں پر بھلائی کے میننگ میں ہے. بھلائی. کثیرن کا روٹ لیٹر کاف تا را، کثیرن کا مطلب ہے بہت زیادہ. وما یذکروا، اب یذکروا کیا ہے؟ ذال کاف را اس کا روٹ لیٹر ہے اور اس کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا. الا جو ہے وہ حرف استثناء ہے، یعنی ایکسیپشنل کیسز کو بتاتا ہے کہ ایکسیپٹ دس تھنگ. تو نہیں نصیحت پکڑتے مگر کون ایکسیپشنل ہے کیس؟ اولو الالباب. اولو کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اولی، اولو، اولل، اور کیا ہے، یعنی ان شکلوں میں آتے ہیں اور ان کا مطلب ہوتا ہے والا اردو میں. الالباب جو ہے لام با با سے ہے. لب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے جسٹ کو، یعنی کسی چیز کا خلاصہ، خالص حصہ. اور لبیب کا مطلب ہوتا ہے کوئی دانا بندہ. اولو الالباب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوئی بات سن کر اس کا خلاصہ اخذ کر لیں، یعنی تیز فہم کے لوگ، تیز سمجھ کے لوگ. ٹھیک. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے، اچھے صدقے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ پیسہ دینے سے، خرچ کرنے سے ڈرو نہ. لیکن اس وقت اب یہ سوچنا ہے کہ دینے کے وقت میں ہاتھ نہیں روکنا. حکمت کیا ہوگی؟ خرچ کرنے میں حکمت کیا ہوگی؟ کہ صحیح وقت پر صحیح کام کر لینا. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس وقت میں پیسے کو روک کر رکھیں تو یہ پھر حکمت پر مبنی کام نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں یہ بات مجھے کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ وہ بات نہیں کرتے تو پھر حکمت پہ تو مبنی بات نہیں نہ ہوئی ہے نا. تو غور و فکر کی صلاحیت، حالات کو جانچنا، سمجھنا، اپنے علم کو یوز کرنا، اپنے تجربے کو یوز کرنا، اپنی عقل کو یوز کرنا، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اگر صدقے کی آیات کے بعد حکمت کی بات کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خرچ کرنے کے وقت آپ نے خرچ کرنا ہے، جو ضروریات ہیں اس پر خرچ کرنا ہے. اگر دیکھتے ہیں کہ کسی کو شدید مشکل پیش آئی ہے تو اس وقت اس کے اوپر لگانا ہے پیسہ. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ اس صدقے کی قدر نہیں کرتا، اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا اور آپ کو بلیک میل کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، تو اب حکمت کیا ہوگی؟ کیا آپ نے اس کے ہاتھ میں وہ پیسہ نہیں دینا؟
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز دے دینا اس کو زیادہ سوٹ کرے گا، لیٹ سے کچھ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر پیسہ ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے جا کے باہر آئس کریمیں کھا لینی ہیں، یعنی دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دا منی پراپرلی. لیکن اگر آپ ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیں گے تو وہ سارا مہینہ استعمال کر سکتے ہیں. تو حکمت کیا ہوگی کہ آپ نے ان کو راشن ڈلوا کے دینا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں رہتا اور یہ فضول میں خرچ کر دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کی عادت ہے اور آپ کو شوق ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ میرے سامنے ایسی مدعات آتی ہیں، کچھ ایسے ایشوز آتے ہیں جس میں لوگوں کو تعلیم کے لیے پیسے ضرورت ہیں، اور اگر میں ان کو تعلیم دے دوں تو دنیا اور آخرت ان کی سنور جائے گی، قرآن سیکھ جائیں گے اور ان کا پورا خاندان درست ہو جائے گا. اور لیکن میں اپنے سارے پیسے کھانے راشن پہ دیتی ہوں. تو آپ تھوڑے سے پیسے راشن کے لیے رکھیں اور تھوڑے پیسے علم کے میدان میں بھی ڈالیں، کیونکہ اس کا فائدہ بڑا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت انسان کی سنور جاتی ہے نا. اخلاق سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں. کہیں پر آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دینا، یا راشن بھی اتنا کوئی خاص ضروری نہیں ہے، یہ راشن بھی خود ڈلوا سکتے ہیں، تھوڑے پیسوں سے گزارا کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں ان کو کوئی روزی کا بندوبست کر دوں ایسا کہ ان کو مانگنا نہ پڑے، یا ان کو گھر لے دوں کہ جس کی وجہ سے یہ ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو چھت ہوگی تو یہ اپنا گزارا خود سے ہی کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز ٹو تھنک، کیونکہ آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وقت کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے حالات دیکھنے ہوتے ہیں، دوسرے کے حالات دیکھنے ہوتے ہیں، اور یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ صحیح فیصلہ کرے. اصل میں حکمت کی ایک وہ ہے ڈیفینیشن ہے، اور وہ ہے رأس الحکمتی مخافت اللہ، کہ حکمت کا سر اللہ کا ڈر ہے. جس کو حکمت چاہیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگر خوف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے، تو وہ اس کے پاس سب سے بڑی حکمت ہے. اب حکمت کہاں سے ہم کو پتہ چلے گی، کیسے ہم سیکھیں گے؟ قرآن ہمیں حکمت سکھاتا ہے. وہ کیسے؟ اب بہت سارے واقعات سنا کر، بہت سارے غلطیوں کو مینشن کر کے، بہت ساری اصلاح کی باتوں کو ہم کو بتا کے، اگر ہم قرآن پاک میں غور فکر کریں نا، بڑی ساری حکمت ہمیں مل جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حکمت کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریکٹیکل طریقے سے ہم کو بتاتے تھے نا، کہ ڈفرینٹ سچویشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھی اور وہ ان کو کیسے ہینڈل کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، جو بھی مال ان کے پاس آتا تھا فوراً ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. لیکن ایک دفعہ ایک نوجوان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان اور صحت مند کے لیے کوئی صدقہ نہیں ہے. اور اس سے پوچھا کہ آئی ڈونٹ نو، کہ ایک اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ یہ اسی بندے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے. وہ مانگ رہا تھا صدقہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے. اس نے کہا میرے گھر میں صرف ایک پیالہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کوئی روزی کمانے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ ہی لے آؤ. اور جب وہ پیالہ لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر فرمایا کہ کون یہ پیالہ 2 درہم ملے گا. 2 درہم بہت بڑی رقم تھی اور پیالہ ٹوٹا پھوٹا تھا اور کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پیالے کو 2 درہم میں لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم لیے اور اس کے ہاتھ میں دے کے کہا 1 درہم سے گھر کے لیے کھانا خریدو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی کے اگلا والا حصہ لے کر آؤ، یعنی لوہے سے جو کلہاڑی آگے بنی ہوتی ہے وہ لے کر آؤ. اور وہ جب لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں درخت کا وہ جو تنا ہوتا ہے موٹا، وہ ٹھوک کے اور اس کو دیا اور کہا یہ لکڑیاں کاٹو اور اپنے لیے کماؤ. یہ حکمت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کو فقیر نہیں بننے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ لو ابھی بھی پیسے لے لو اور پھر بھی جب ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جاؤ. نہیں، دیکھا ہے کہ جوان ہے، صحت مند ہے، اس کو مانگنا نہیں چاہیے. اب کیا کیا جائے کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اور حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اس کا پیالہ بیچا. اور ظاہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لحاظ کر کے اور محبت سے وہ پیالہ خریدا تاکہ اس بندے کا کام بھی بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر کو بھی میں رد نہ کروں. اور انہوں نے
وہ ان کی بھی حکمت تھی کہ انہوں نے 2 درہم دے کے اور وہ پیالہ لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ اس بندے کو فقیر نہیں بننے دیا، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح دیتے رہتے ہیں کہ وہ فقیر بن جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے سوال کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے سوال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے لیے تھوڑا سا پیسہ ہم اکٹھا کر کے آپ کے بزنس کا چھوٹا سا بزنس، کوئی ریڑھی، کوئی رکشہ، کوئی ایسی چیز لے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اور آپ کسی سے نہ مانگو بلکہ آپ دینے والوں میں شامل ہو جاؤ، تو کیسا ہے؟ تو یہ بات ان کے لیے ایک بہت بڑی آپشن ہوگی نا، اچھی آپشن ہوگی کہ وہ اس کو لے لیں گے اور اس چیز میں سے نکل آئیں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ کس کو حکمت عطا فرمائے گا؟ جو قرآن کے بیچ میں غور و فکر کرے گا، جو حدیث سے بہت سارے سبق اخذ کرنے کی کوشش کرے گا، جو سیرہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے کو جانے گا اور اس سے سبق حاصل کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو بہت بڑی خیر کثیر مل گئی۔ ایک حکیم بندہ جو ہوتا ہے نا، حکمت والا، وہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ حکمت والا بندہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میں دوں گا تو پیچھے سے میرا رب بہت وسعت والا ہے، وہ مجھے دے گا، وہ کبھی مجھے فقیر نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک حکمت والا بندہ حاسد نہیں ہو سکتا، حسد نہیں کرے گا، کہ قرآن اور حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو اس میں یہ حکمت ہے کہ حسد کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہونا، یہ تو تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو کیا چیز ضرورت ہے سیدھے راستے پر رہنے کے لیے۔ مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کیوں نہ مانگوں، بجائے اس کے کہ میں دوسرے کی نعمت کا زوال چاہوں اور دوسرے سے کی یہ بری فیلنگ رکھوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو بھی چیلنج کروں۔ میں کیوں بے وقوف بنوں؟ حکمت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگوں۔ پھر حکمت والا جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ غصے میں اول فول نہیں بولتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ غصے میں اگر میں نے بول دیا تو بعد میں مجھے ریگریٹ ہوگی، اور غصے میں کبھی بھی انسان صحیح بات نہیں کر سکتا۔ اس کو تھوڑا سا اپنے خون کو کے جوش کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے، تب اب صحیح نتیجہ نکلے گا۔ حکمت والا اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہیں کرتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین احکام ہیں اور وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، ہمارے ہی پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام نہیں مانوں گا تو نقصان اللہ کا نہیں ہونے والا، نعوذ باللہ، میرا ہی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر حکمت والا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور ان کے لائف سٹائل کی مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ کی رضا کے مطابق تھی۔ اگر میں اس کو کاپی کرتا ہوں تو میرے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل عام ہو جائے گا۔ تو جو حکمت والا ہوتا ہے نا، وہ خیر اور بھلائی کے دور رس فوائد اور بھلائیوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو وہ یہودی کا کنواں تھا نا، اور وہ کتنے زیادہ پیسے لیتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجیشن دی تھی کہ اس کو خرید لیتے ہیں، لیکن جب خریدنے کا کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پورا نہیں بیچوں گا اس کو۔ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آدھی کی قیمت ادا کر دی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دن حضرت عثمان کا دن ہوگا اور ایک دن اس یہودی کا دن ہوگا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے دن لوگ پانی فری میں لیتے اور یہودی پیسے لیتا تھا۔ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی اور انہوں نے حضرت عثمان والے دن میں ہی سارے لوگوں نے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہودی کا دن آتا تو کوئی بھی نہ آتا بھرنے کے لیے، تو اس نے پھر باقی کا بھی کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی حکمت کہ انہوں نے پانی والا کام کیا، اور کس قدر بڑا فائدہ ہوتا ہے پانی پلانا، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ پھر یہ کہ مسجد نبوی کی قیمت جو تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکائی تھی۔ اب ذرا سوچ لیں کہ تب سے اب تک وہاں پر نماز پڑھنے والوں کو کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے، تو جس نے وہ مسجد بنائی ہوگی اس کو کتنا اجر اور ثواب ملتا ہوگا۔ تعلیم کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پروموٹ کرنے کے کاموں میں انسان اگر
پیسہ لگاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر بالکل مسجد نہیں ہوتی, اور اگر آپ وہاں پر مسجد بنا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, ایک دم ادھر نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں لوگ, بچوں کو قرآن پڑھانے لگ جاتے ہیں, بڑے لوگوں کی تعلیم کا کام شروع ہو جاتا ہے, لوگوں میں ایک سوچ کی تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ علاقہ جیسے فریش ہو جاتا ہے. تو کتنا بڑا کام ہوا. اب یہ نسلوں تک جائے گا, جو پڑھنے والے ہیں ان کی نسلوں تک قرآن کی پڑھائی جائے گی, اور جو نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ مسجد جب تک قائم رہے گی اس بندے کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا. تعلیم, اللہ تعالیٰ کے دین کی سرخروئی, لوگوں کی مشکل میں مدد, بھوکوں کو کھانا کھلانا, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دینا, جن کی تعلیم کا خرچہ کوئی نہیں اٹھا رہا اور وہ تعلیم کے بغیر بڑے ہو رہے ہیں, ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا, یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں اور یہ حکمت طلب کام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہولڈ کر کے پیسے رکھتے ہیں, پیسے خرچ ہی نہیں کرتے, اور لوگ تڑپ رہے ہیں ان کے سامنے, رشتہ دار تڑپ رہے ہیں, سب کچھ, لیکن وہ ڈھل کے نہیں دیتے. تو اور پھر اپنی موت کا وقت آ جاتا ہے, پیسہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ وارثوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اب وارث ان کو یاد کریں یا نہ کریں, انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو پیسہ نہیں دیا تھا. تو یہ حکمت کہ کس وقت میں کس جگہ پر کتنا خرچ کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا, ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین, تو یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما نا. تو وہ دعا مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے, اور قرآن پاک میں غور و فکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور اس سے سبق اخذ کریں. انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.